ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے آقا اور مولا سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین اور محبوب رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے بنیادی امتیازات کون کون سے ہیں، اور دوسری جہت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی زندگی کے خد و خال کیا تھے۔ ان دونوں جہتوں میں ہمارے لیے فکر و عمل کا بے حد و حساب سامان موجود ہے۔ دوسری جہت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی زندگی کی تفصیلات پر بہت سے محدثین اور علماء نے اپنے اپنے زمانے میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان ساری کتابوں میں سے جتنی مقبولیت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب شمائل ترمذی کو ملی ہے، اس کی مثال بہت ہی کم ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگائیں کہ اس کی تشریح میں لکھی گئی صرف عربی زبان کی کتابوں کی تعداد وہ 50 تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار زمانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اردو زبان میں بھی اس کے بہت سے ترجمے اور تشریحات لکھی گئیں، جن میں سے سب سے نمایاں خصائل نبوی کے نام سے ایک شرح ہے، جس کے مصنف برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ یہ ترجمہ اور تشریح ایک عاشقانہ رنگ لیے ہوئے ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم نے اسی اردو ترجمہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کیا، اس کا انتخاب کیا، اور اسی کو سلسلہ وار پڑھا جائے گا۔ البتہ جہاں پر زمانہ بیتنے سے کچھ الفاظ یا تعبیرات مشکل محسوس ہوئی ہوں گی اس ترجمے میں، ان کی تشریح اپنے الفاظ میں کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی اخبرنا ابو رجاء قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ یہ روایت پوری مکمل سند کے ساتھ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ برکت کے لیے پڑھ دی گئی۔ آئندہ نشستوں میں صرف ان روایات کا ترجمہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی تشریح وہ بیان کی جائے گی۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بیان میں ہے۔ حضرت شیخ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کر دینا یہ ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی ایک قابو سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت اور وسعت کے موافق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ بیان ان روایات میں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر ہی نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ فارسی کا مصرع ہے، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یعنی باقی تمام انسان مشترکہ طور پر جتنی خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان سب خوبیوں کے حامل ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی یعنی علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری یعنی حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی، یعنی امت تک پہنچا دیے۔ نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر بار خد و خال کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دیا کرتا ہے اور عادات و حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان میں سے 400 احادیث لے کر اس رسالہ کو مرتب فرمایا، اور ان 400 احادیث کو 56 بابوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ باب اول کے اندر 14 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ابھی عربی میں تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد تھے، جس کو ٹھگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کہ سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھا حضور کا رنگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالی جل جلالہ نے آپ کو نبی بنایا، اور پھر 10 برس مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس میں کلام ہے، جیسا کہ فوائد میں آتا ہے آگے، کہ اس مدت کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ 10 برس مکہ کے قیام کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور پھر 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف کو مائل تھا۔ چنانچہ ہند بن ابی حالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازی قد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ معجزہ کے طور پر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے
جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 برس بتلایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر ذکر کی گئی۔ بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے، چنانچہ آخر کتاب میں یہ تینوں روایات آنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔ تو چنانچہ علماء نے ان احادیث میں دو طرح سے تطبیق اور دو طرح سے ان کو جمع فرمایا ہے۔ اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 3 سال بعد رسالت ملی۔ اس کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ قیام ہوا۔ اس بنا پر اس حدیث میں ان 3 سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھے۔ دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ عموماً اعداد میں قصر کو شمار نہیں کیا جاتا، اسی بنا پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دیں اور قصر کو چھوڑ دیا، اور 65 سال والی روایت میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ غرض سب روایت کا حاصل ایک ہی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اصح اور درست ترین قول کے موافق 63 سال کی ہوئی، اس لیے باقی روایات کو بھی اسی طرف پھیرا جائے گا۔ دوسری روایت بھی، اس باب کی دوسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، نہ زیادہ طویل نہ کچھ ٹھگنے، نہایت خوبصورت معتدل بدن والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن تھا۔ نیز آپ گندمی رنگ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے۔ فائدہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کو گندمی فرماتے ہیں، جبکہ پچھلی روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تھی، اس میں اس کی نفی کی گئی تھی۔ وہاں ترجمہ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ دونوں میں کچھ تعارض نہیں ہے، دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ تو بالکل گندمی تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آئے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوبروئی تھی کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی گندمیت بھی ملائے ہوئے تھی۔ نیز اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں یتکفؤ کا لفظ واقع ہوا ہے۔ اس کے ترجمہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ جلدی چلنے کا ترجمہ فرماتے ہیں اور بعض لوگ آگے کو جھکنے کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض شراح یعنی حدیث کی شرح کرنے والے قوت سے قدم اٹھانے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تینوں ترجمہ صحیح ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار وہ تینوں صفتوں کے ساتھ متصف ہوتی تھی، یعنی حضور کی چلنے میں یہ تینوں صفات موجود ہوتی تھیں، اور لفظ میں بھی ان تینوں معنی کا احتمال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے اور محبوبین زمانہ کی طرح عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے۔ نیز حضور کی عادت جھک کر چلنے کی تھی، متکبرانہ رفتار سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ نیز مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، نہ یہ کہ زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلیں۔ تو چنانچہ اس لفظ یتکفؤ کے اندر جن تین معنوں کا احتمال تھا وہ تینوں معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی عادت پر پورے اترتے ہیں۔ اس باب میں تیسری روایت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو پہلا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس میں تیسری روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد میانہ قد تھے، یعنی قدر درازی مائل، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر گیا۔ آپ کے دونوں مونڈوں یعنی کندھوں کے درمیان
قدرے اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا، یعنی باقی لوگوں کی نسبت حضور کے کندھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا تو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی وہ عام لوگوں سے چوڑا تھا۔ گنجان بالوں والے تھے جو کان کی لو تک آتے تھے۔ آپ پر ایک سرخ دھاری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت شیخ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے سرخ کپڑے کا مرد کے لیے مطلقاً پہننا جائز قرار دیا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، اور یہ تفصیل کپڑے کی تعیین کے ساتھ علماء سے اس کی تحقیق موقع پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت براء نے فرمائی کہ کسی چیز کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تاکہ انسان کے علاوہ چاند، سورج وغیرہ ہر چیز کو شامل ہو جائے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس باب کی چوتھی روایت یہ بھی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی پنٹھوں والے یعنی جس نے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں کو سرخ جوڑے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں تک آ رہے تھے، آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، اور آپ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی ٹھگنے۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت پہلی روایت سے مختلف ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کان کی لو تک کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بال وہ ایک حالت پر نہیں رہا کرتے، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زائد ہو جاتے ہیں، اور قصدن بھی کم کیے جاتے ہیں اور کبھی قصدن بڑھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں یہ سیرت معلوم ہوئی کہ حضور کے بال وہ کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ اس باب میں پانچویں روایت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ کوتاہ قد تھے، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے۔ یہ صفات مردوں کے لیے محمود ہیں، اس لیے کہ قوت اور شجاعت کی علامت ہے، البتہ عورتوں کے لیے مذموم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی بڑا تھا اور اعضاء کے جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھیں۔ سینہ سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے گویا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اس قسم کی عبارت سے کہ میں نے فلاں جیسا کبھی نہیں دیکھا مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے، اس کے مثل نہ ہونے میں، لیکن حضور کے اوصاف میں یہ مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے۔ سیر، احادیث اور تاریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال ظاہری بھی علی الوجہ الاتم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 شعر نقل کیے گئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں
اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ دیتی۔ بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مرد و عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جس طرح غرق تھے، اس کا کچھ شائبہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں اس کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس باب کی چھٹی روایت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ابراہیم بن محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ تو بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثال کے طور پر کوہنیاں اور گھٹنے، اسی طرح باقی جو جوڑ ہیں۔ ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور گوشت سے پر تھی۔ آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو اور پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں فالتو بال نہیں تھے۔ آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک یہ گوشت سے پر تھے۔ جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فرماتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ توجہ فرماتے تو تمام چہرے سے فرماتے، کنکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ یہ اچھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ ختم کرنے والے تھے نبیوں کے، آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، یعنی آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، ذاتی اوصاف اور نسبی اوصاف ہر چیز میں سب سے افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یکا یک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ فرسٹ امپریشن میں دیکھنے والا روب کے اندر آ جاتا تھا ہیبت کی وجہ سے۔ اول تو جمال اور خوبصورتی کے لیے بھی روب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر تو روب کا کیا ہی کہنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں روب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ البتہ جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو جاتا تھا، اور اوصاف جمیلہ سے گھائل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں 7ویں روایت یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو
بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ دراصل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے حضور کے اوصاف جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تأمل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا، چنانچہ ماموں جان سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک وہ ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے تھوڑا پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ یہ مشہور ترجمہ ہے۔ اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصداً مانگ نکالنا یہ روایات سے ثابت ہے۔ اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائے زمانہ پر حمل کیا جائے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندہ ناچیز یعنی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بندہ ناچیز کے نزدیک یہ جواب اس لیے مشکل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی۔ اس کے بعد پھر مانگ نکالنی شروع فرما دی۔ اس لیے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ تھی۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ آپ آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہیں تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا سا فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو کہ قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن و چمکدار نظر آتا تھا، یا یہ کہ بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو، اور بندہ کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے۔
ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی، اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہوں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ ابو داود شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی، لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے، ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیچی نظر رکھنے کی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے جو پوچھا ہے، اس کے جواب میں یہ پوری روایت اور اس باب میں سب سے تفصیلی روایت ہے۔ اس کے فائدے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے رہ جانا علماء نے اس کو تواضع پر حمل فرمایا ہے، لیکن بندہ ناچیز کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انسب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسماندگان اور ضعفاء کی خبر گیری کے لیے آپ پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اخلاق، عادات، جملہ انواع مذکور ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے مضامین کی مناسبتوں سے اس کو کئی باب میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے باب میں اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے ذکر میں آئے گا۔ پہلا باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بیان میں، تو اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 14 روایات لے کے آئے ہیں، جن میں سے 7 روایات ابھی پڑھی گئی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سیرت کو سیکھنے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ